شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر آئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان صاحب، جو کہ تمام امت مسلمہ کی امید ہے اور وقتاً فوقتاً وہ ہر مسلمان کے لیے کھڑے ہوا کرتے ہیں، ان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طیب اردگان صاحب کو زہر دیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر سچائی سے آگاہ کریں گے کہ کیا واقعی میں طیب اردگان کو زہر دیا گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک خبر بہت ہی زیادہ وائرل ہوتے ہوئے دکھائی گئی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان صاحب کو زہر دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، ترکی کا معاہدہ لوازان بھی یعنی 100 سال کا ان کے اوپر جو بین لگا ہوا تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب سب سے بڑا سوال لوگوں کے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ کیا یہ سازش ترکی کو ترقی کرنے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے یا پھر اسلامی دشمن ایک ہو کر طیب اردگان صاحب کے خلاف یہ سب سازش رچ رہے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی طیب اردگان صاحب سے جڑی ہوئی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پورے کے پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک طوفان آ گیا۔ سب لوگ اس خبر کو شیئر کرنے لگے اور یہ خبر آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ یہ خبر یوٹیوبر تک بھی پہنچ گئی اور یہ خبر ٹویٹر تک بھی پہنچ گئی۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹویٹر کے بھی کچھ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں یعنی رجب طیب اردگان صاحب، وہ رشین کے صدر یعنی پوٹن سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس ملاقات کے بعد ہی ان کی طبیعت اچانک سے بگڑنے لگی اور جب تحقیق کی گئی تو ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو یہ خبر سامنے آئی کہ طیب اردگان صاحب کو زہر گیا ہے۔ تو یہ ویریفائی ہو گیا کہ طیب اردگان صاحب کو زہر دیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف ایک اور ٹویٹر ویریفائڈ اکاؤنٹ پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ طیب اردگان صاحب کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ انہیں تو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے طیب اردگان صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق اس ویریفائڈ اکاؤنٹ کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ طیب اردگان کو زہر دینے کی خبر زبردستی پھیلائی گئی ہے کیونکہ وہ رشیا گئے تھے اس لیے۔ دوستو، یہاں ایک بات یہ بھی کلیئر کر دیں کہ رشیا ترکی کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ رشیا اپنے تیار کیے گئے عام میزائل بھی ترکی کو سپلائی کرتا ہے۔ اگر رشیا ترکی کے خلاف ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے کہ رشیا کی جانب سے ہی طیب اردگان صاحب کو زہر دیا گیا ہوگا، لیکن جب ان دونوں کے بیچ دشمنی نہیں ہے تو ہم یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت رجب طیب اردگان صاحب کو زہر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے یا نہیں آیا گیا، ان سب کے برعکس یہاں پر ایک بات تو کنفرم ہے کہ ترکی کے صدر امت کی امید رجب طیب اردگان صاحب کو اس وقت کئی شیطانی طاقتیں ختم کرنے کی سازشیں تو رچ رہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کا جو معاہدہ لوازن ہے، جو 100 سال کا بین ان پر لگا ہوا ہے، وہ ختم ہونے کی وجہ ہے۔ اس وقت ابھی جو ملک ترکی کے خلاف ہے یا پھر اندر ہی اندر اس ملک سے یعنی ترکی سے یا پھر اس کے صدر طیب اردگان صاحب سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ترکی پہلے سے زیادہ ترقی کرے یا پھر معاہدہ لوزان میں لگائی گئی پابندیوں سے ایک بار پھر سے ان پابندیوں سے جان چھڑا کر ترکی ملک ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرنے لگ جائے۔ اس لیے ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی دشمن ممالک ہیں ان کی جانب سے ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان صاحب کو شاید زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہو تاکہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی زیادہ ترقی نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے اور اپنے لیے یا پھر کسی مسلمان کے لیے کوئی سٹینڈ نہ لے سکے، کیونکہ یہ بات پوری طرح سے کنفرم ہے کہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد، ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو بھی شیطانی طاقتیں موجود ہیں یا پھر اسلام کی دشمن طاقتیں موجود ہیں، وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتی کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنی فائنینشیل سٹیج کو پہلے سے زیادہ چینج کر سکے بلکہ پاورفل کنٹری بن کر ابھر کر آ سکے۔ اسی لیے ترکی کے مخالفین ہیں، ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کی صدر کو یا تو کسی بھی طرح سے دنیا سے رخصت کر دے یا پھر وہ لوگ ترکی کو کسی طرح بھی یہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد رونما ہونے والی ترقی سے روک سکیں۔ دوستو، اگر آپ معاہدہ لوزان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تو ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدہ لوزان 24 جولائی سن 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار کے بعد اس کے جو اتحادی تھے
جو ایک ہو گئے تھے، ان کے بیچ اور ترکی کے بیچ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ دراصل یہ جو معاہدہ تھا یہ لوزان نامی شہر میں طے پایا تھا، اس لیے اس کا نام معاہدہ لوزان ہے۔ دراصل یہ وہی معاہدہ، وہی ایگریمنٹ تھا جس نے ترکی کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، کیونکہ اس معاہدے میں ترکی کے ملک پر بہت ہی ظالمانہ طریقے سے بہت سارے قانون لگا دیے گئے تھے، اور اسی معاہدے کے تحت ترکی کے عظیم خلافت عثمانیہ کو ختم بھی کر دیا تھا، یہاں تک کہ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے باہر بھی نکال دیا گیا تھا۔ اور اس معاہدے کے تحت ترکی میں اسلام پر پابندی عائد کر کے عربی زبان بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، یہاں تک کہ ترکی میں عربی میں اذان دینے پر بھی بین لگا دیا گیا تھا۔ آج یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا گیا تھا کہ ترکی اپنی خود کی سرزمین سے بھی تیل پیٹرول نکال نہیں پائے گا، حتیٰ کہ ترکی اپنے سمندر سے گزرنے والی، اپنی بندرگاہ سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے کسی طرح کا ٹیکس کا پیسہ موصول بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن جب سن 2023 میں یہ 100 سالہ معاہدہ لوزان اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا ہے، یعنی سن 2023 جولائی میں ہی اس معاہدے کی میعاد ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس معاہدے کے بعد ترکی کے ساتھ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی اور ترکی کو ان ظالمانہ پابندیوں کی زنجیروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور پھر لوگوں کی یہ امید ہے کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دور بھی آ سکتا ہے۔ اس ملک میں صرف اور صرف اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، اور پھر یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھنے لگے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان صاحب نے جیسے ہی اپنے اقتدار اپنے عہدے پر آئے تھے، اور ان 100 سالہ پابندیاں جو ترکی پر لگائی گئی تھی ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب کے باوجود صدر رجب طیب اردگان صاحب نے بے شمار ترقیوں کو سراہا، اور اپنے اقتدار میں انہوں نے ایسے ایسے کام سر انجام دیے جس سے ترکی کی فائنینشیل اور پورے ترکی ملک کو اور وہاں کی عوام کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ اور اب تو اس معاہدے کی پابندیاں، اس کی زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں، معاہدہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے 2023 کے آتے طیب اردگان صاحب اپنی ہر کانفرنس میں یہ بیان ضرور کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا، یعنی کہ طیب اردگان صاحب کے کہنے کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ ان 100 سالہ معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ اور اس معاہدے کے ختم ہونے سے ترکی کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ترکی اپنی خود کی سرزمین سے بغیر کسی پابندی کے پیٹرول، تیل وغیرہ نکال سکے گا، جس سے ترکی کی اکانومی پر بھی اچھا خاصا فرق پڑے گا۔ اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنی بندرگاہ سمندر سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹیکس بھی وصول کر سکے گا۔ اس کے علاوہ طیب اردگان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2023 کے بعد ترکی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان تبدیلیوں کو بڑی خوشی کے ساتھ طیب اردگان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کرتے نظر آئے، جبکہ یہ بات اسلامی دشمن ملک اور ترکی کے مخالف ملکوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ ترکی کے مخالفین اور ترکی کے دشمن یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے ملک میں تبدیلیاں لا کر اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکے۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے پاور ملک بھی ترکی اور ترکی کے صدر کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہاں تک اس معاہدے کے ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی ترکی کے صدر کو زہر دے کر مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ طیب اردگان صاحب اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد پوری امت کی امید ہے، اور یہی وہ شخص ہیں جو معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی کو ایسی سٹیج میں لا سکتے ہیں کہ وہ پھر سے خلافت عثمانیہ قائم کر سکیں اور ترقی کی راہ پر آگے چلا سکیں۔ لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب اپنے دشمنوں کی ان سازشوں کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ترکی کو بھی اور وہاں کی عوام کو بھی، اور خاص طور پر طیب اردگان صاحب کو بھی اس معاہدے ختم ہونے کا بے صبری سے انتظار ہے، اس لیے وہ شیطانی دشمنوں کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان کی حفاظت فرمائے اور رجب طیب اردگان صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کی عمر درازی عطا فرمائے۔ آمین ضرور لکھیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔